نحمدہ و صلی اللہ رسول الکریم اما بعد انشاءاللہ مکتوبات مجدد الفسانی آج مکتوب نمبر 27 دفتر اول 27 والیوم 1 یہ حضرت نے خواجہ امک کی طرف تحریر فرمایا اور اس کا عنوان ہے طریقہ عالیہ نقشبندیہ کی تعریف اور ان بزرگوار حضرات قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم کی نسبت کی بلندی کے بیان میں الحمدللہ وسلام علی عباد اللہ الذین اصطفیٰ، یعنی سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہو۔ یہ سورہ نمل کی آیت بھی ہے۔ آپ کی قریب کر لیں آپ کے نوازش نامے جو آپ نے کرم فرماتے ہوئے اس مخلص کی نام لکھا تھا کہ ملنے پر فقیر خوش و مسرور ہوا، آپ سلامت رہیں۔ فقیر آپ کو اس کے علاوہ کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتا کہ اس سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگواروں کی تعریف میں بیان کرے۔ میرے مخدوم اس سلسلہ عالیہ کے اکابرین قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم کی عبارات میں آیا ہے کہ ہماری نسبت تمام نسبتوں سے بلند ہے۔ نسبت سے ان حضرات کی مراد حضور و آگہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا حضور و آگہی۔ جو حضور ان حضرات کے یہاں معتبر ہے یعنی ٹرسٹبل ہے، وہ حضور بے غیبت ہے، یعنی اس میں کوئی خلل نہ ہو، مستقل ہو، دائمن ہو، کنٹینیوس ہو، جس میں کوئی سٹاپیجز نہ ہو، گیپس نہ ہو، بے غیبت بغیر کسی گیپ کے، جس کو انہوں نے یادداشت سے تعبیر کیا۔ یہاں حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی کچھ خصوصیات بیان فرما رہے ہیں اور اکابرین نقشبند کی کچھ خاص خصوصیات بیان فرما رہے ہیں۔ پہلی ایک تنبیہ میں عرض کروں تاکہ ہم بعد میں اس غلط فہمی میں نہ پڑیں، وہ یہ کہ الحمدللہ سارے سلاسل بہت عظیم ہیں، ان میں کوئی تقابل نہیں ہے، کوئی کمپٹیشن نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے دوستوں میں نے عموماً غلط روش دیکھی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمارا سلسلہ دوسروں سے افضل ہے، بہتر ہے۔ ہر سلسلے میں خصوصیات ہیں، بے شک نقشبندیہ سلسلے کو بہت خصوصیات اللہ پاک نے عطا فرمائی ہیں، مگر حقیقت حال یہ کہ یہ سارے سلسلے معتبر ہیں، ڈپینڈبل ہیں، اور سارے دراصل یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جو سلاسل ہیں یہ ایک ٹول ہیں، ایک ذریعہ ہیں، اینڈ نہیں ہے، مقصود نہیں ہے۔ اصل مقصود کیا ہے؟ ہر سالک کا اصل مقصود نسبت اللہ تعالیٰ سے تعلق، محبت، معرفت، شریعت کی ظاہری اور باطنی پابندی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، یہ مقصود ہے۔ طریقہ کار صرف الگ الگ ہیں۔ نقشبندیہ ہمارے یہاں خاموشی سے ذکر ہے، چشتیہ میں یا قادیہ میں ذرا بالجہر ذکر ہے، یا کچھ الگ الگ اذکار ہیں یا الگ الگ طریقے استعمال کیے جاتے ہیں، مگر مقصد ایک ہی ہے، مقصد کوئی دو نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ملے۔ تو کبھی اس کیا کہتے ہیں ججمنٹ نہ کرنا چاہیں کہ بھئی یہ سلسلہ زیادہ بہتر ہے اور یہ یوں ہے فلانا ہے۔ ہر سلسلے کی اپنی اپنی فضیلت ہے، اور اللہ والوں نے دیکھیں نا، ہر سلسلے میں بڑے بڑے اللہ والے موجود ہیں، اور بڑے بابا فرید الدین گنچکر رحمۃ اللہ علیہ سلسلے چشتیہ کے بزرگ ہیں، اور ان کے بارے میں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا بختیار الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو، جو بابا صاحب کے شیخ تھے، انہوں نے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ تمہارے اس مرید کی پرواز سدرۃ المنتہا تک ہے۔ آپ سوچیے کتنی اونچی شخصیت ہے۔ تو مقصد کہنا کہ سارے اصل چیز تو یہ ہے کہ یہ ٹولز ہیں، بندہ استعمال کرے گا جو جتنا چاہے کسی سلسلے میں بھی ہو،
اس کے حساب سے اپنے معاملات اور تقوی اور سب اختیار کرے گا، تو پھر حسب ذائقہ اللہ پاک اس کو اتنا اپنی مہربانی سے جتنا چاہیں گے قرب عطا فرمائیں گے. تو یہ ذریعے ہیں. تو کہیں آپ کے دل میں نہیں آئے، کیونکہ انہوں نے یہاں واقعی ایک ایسی عجیب فضیلت نقشبندیہ سلسلے کی بتائی ہے، مگر کیا ہر آدمی کو حاصل ہو جائے گی وہ فضیلت؟ بھائی اس کے لیے تو بہت محنت ہے. اور جس کو ایسی نسبت حاصل ہو جائے تو واقعی وہ بہت ہی اعلیٰ افضل ہے ہر جگہ کے مقابلے میں. اچھا، پھر ایک اور بات بھی یاد رکھیے کہ ہمارے اکثر مشائخ جو ہیں ان کو چاروں بڑے سلسلوں میں اجازت ہوتی ہے، نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ. تو چاروں نسبتوں کے حامل ہوتے ہیں. گو وہ ایک نسبت کو زیادہ یا ایکٹیولی چلا رہے ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، چاروں نسبتیں ان کو تھیں. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ اور ہمارے باقی اسباب، ان کو یہ چاروں نسبتیں حاصل تھیں. حاجی صاحب تو یہاں تک کہ وہ ویسے تو زیادہ چشتیہ سلسلہ میں تربیت فرماتے تھے، مگر مرید کے حساب سے کبھی اس کو نقشبندیہ میں بھی تربیت فرما دیتے تھے، یا جیسے مرید کی وہ ٹیمپرمنٹ دیکھتے تھے کہ اس کا ٹیمپرمنٹ کس طرف ہے، اس کی ایک خاموش طبیعت آدمی ہے تو اس کے لیے نقشبندیہ، ایک آدمی ہے جو بہت جوشیلا قسم کے ہے تو اس کے لیے چشتیہ زیادہ فائدہ مند رہتا ہے. تو ہمارے اکابر کو تو یہ چاروں نسبتیں اکثر کو ویسے ہی حاصل ہوتی ہیں. تو جو ان کے پاس تو کمالات نقشبندیہ کے بھی ہیں، چشتیہ کے بھی ہیں، قادریہ کے بھی ہیں، سہروردیہ کے بھی ہیں. میں ساری اتنی تمہید اس واسطے باندھ رہا ہوں کہ بہت دوستوں میں نے دیکھا وہ اس میں رہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے سب ہے، مگر ہمارا سہروردیہ سلسلہ بہت ہی اونچا ہے، یا قادریہ ہمارا، اور یعنی اور اس بات پہ وہ یہ اکابر کا معاملہ نہیں رہتا. جو سالکین ہوتے ہیں اکثر وہ اس میں ایک قسم کا اس میں تکبر کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے جو ان کے لیے بھی نقصان دہ ہے. اور بعض اوقات اس میں سالکین اس غلط فہمی میں یا ناسمجھی میں دوسرے سلسلوں کے اکابر کی شان میں بے ادبی بھی کر جاتے ہیں جو ان کے لیے بہت نقصان دہ ہے. ایک ملفوظہ بہت مشہور ہے ایک جملہ کہ سلسلہ نقشبندیہ کی باقی سلسلوں کی جہاں انتہا ہے وہاں نقشبندیہ سلسلے کی ابتدا ہے. اب ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے. ایک عام آدمی سمجھتا ہے کہ بس یعنی قادری سلسلے کا جو بڑا بزرگ ہے وہ ایک نقشبندیہ کے عام نئے بیت ہونے والے کے سے نیچے. ہرگز یہ بات نہیں ہے، یہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے. تو یہاں فی الوقت نقطہ صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ تقابل کوئی نہیں ہے. دیر از نو کمپٹیشن یا کہ یہ بہتر ہے یا نہیں، سب بڑے ہیں. ہاں کچھ چیزیں کسی سلسلے میں، کچھ چیزیں کسی سلسلے میں. اور الحمدللہ مجدد صاحب نے 14 وجوہات سے غالباً مکتوبات میں ہی یہ فرمایا ہے کہ نقشبندیہ سلسلوں کو دوسرے سلسلوں میں فضیلت 13-14 وجہ سے زیادہ ہے. اور جیسے مثال کے طور پہ حضرت نے فرمایا کہ اس سلسلے میں 2 صحابی ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. باقی سلاسل میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت چلتی ہے. تو یہ ٹھیک ہے، یہ فضیلت ہے نقشبندیہ سلسلے کی. اور انہوں نے فرمایا یہ اقرب ہے، قریب ہے، آسان ہے. یہ سلسلے اس سلسلے کی واقعی یہ سلسلہ آسان ہے کمپیئر ٹو دوسری. اگر آپ قادری سلسلے میں چلے جائیں یا دوسرے، بہت محنت ہے. تو ابھی ملتان میں جو خانقاہ میں ہوا، میں نے تو زندگی میں ایک بار ایسا یا پہلے ایک تھوڑا سا کرایا تھا، اس بار زیادہ ذکر جہری کروایا. اور پھر میں نے بہت شکر کیا اللہ پاک، میں تو اس قابل نہیں تھا ایسا جہری ذکر کر سکوں. بڑی طاقت لگتی ہے، بڑی ہمت لگتی ہے. مجھ جیسا آدمی تو کمزور ہے، تو ہمارے لیے یہی بہتر ہے. تو ہر سلسلہ جو ہے وہ معتبر ہے. اور مقصود ان میں سے کوئی سلسلہ نہیں ہے. مقصود اللہ کی ذات ہے. مقصود شریعت ہماری طبیعت بن جائے. واٹ ڈز دیٹ مین؟ کہ صرف شریعت پہ عمل کرنے والے نہ ہو جائے مگر ہماری یہ طبیعت بن جائے. یعنی ہمارا ڈیفالٹ سیٹنگ، جو ہماری انر ڈیفالٹ سیٹنگ ہے، وہ طبیعت شریعت ہو جائے. یعنی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری یا باطنی طور پہ جو چیز پسند تھی وہ ہمیں ظاہری اور باطنی طور پہ طبیعتاً پسند آنا شروع ہو جائے. یہ مقصود ہے یہ ساری ایکسرسائز کا، ساروں سلسلوں کا. تو جس کو جہاں حاصل ہو جائے، جتنی جلدی حاصل ہو جائے.
تو بس ایک نقطہ کو آج کل اکثر میں نے دیکھا سالکین اس غلط فہمی میں پڑھ کے، اور بزرگوں کی بعض اوقات وہ بے ادبی کر دیتے ہیں. میں نہیں کہتا دانستہ طور پہ، بٹ وداؤٹ نوئنگ. ہاں، ہر آدمی اپنے والد سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور اس کی والد کی زیادہ فضیلتیں بیان کرتا ہے. اور ٹھیک ہے، بے شک اللہ پاک نے نقش بندیہ سلسلے کو بہت ساری وجوہات سے فضیلت دی. اب جیسے دو صحابہ ہیں تو ہیں، ایک سلسلے کی فضیلت ہو گئی نا. اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، الحمدللہ. اللہ پاک نے یہ نسبت دیا، اور اللہ پاک نے آسان فرما دیا. اقرب، قریب بھی اور آسان. آسان بھی کیسے کہ آپ دیکھ لیں ہمارے تو سارے اسباق ہی خاموشی سے آرام سے بیٹھ کے ہیں. تحلیل لسانی ہے، چلو وہ بھی آہستہ ہے، وہ بھی بالجہر نہیں ہے. حبس دم ہے، وہ بھی خاموشی سے. تو 35 کے 35 اسباق خاموشی سے بیٹھ کے. دوسرے سلاسل میں تو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. اور آ، وہاں تو تعداد ذکر، ہمارے ہاں تو بیٹھ گئے 1 2 گھنٹے مراقبہ بھی کر لیا، الحمدللہ اللہ پاک کی طرف سے بڑی رحمت ہو جاتی ہے. باقی حضرات تو لاکھوں کی تعداد میں استغفار اور درود شریف وہ بتاتے ہیں، تو بڑی محنت ہے ان سلسلوں میں. تو وہ بھی عظیم ہے، قابل تعظیم ہے. اور ہمارے تو تمام ہمارے سر کے تاج ہیں. تو یہاں یہ فرما رہے ہیں حضرت کہ میرے مخدوم اس سلسلہ عالیہ کے نقش بندیہ کے اکابرین قدس اسرار رحم کی عبارات میں سے آیا ہے کہ ہماری نسبت تمام نسبتوں سے بلند ہے. نسبت کیا ہے؟ جو کنیکٹیوٹی اللہ کے ساتھ ہمیں محسوس ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں ہر سالک کا بیت ہونے کا مقصد یہ ہے، نسبت. بیت ہونے کا مقصد یہ نہیں کہ میں خلیفہ بنوں گا اور مریدین ہوں گے، یہ تو بلکہ ایک ایڈیشنل ڈیوٹی ہے، اور اس میں بہت خطرے ہیں. اصل مقصد کیا ہے؟ ہم کیوں آئے ہیں سلسلے میں؟ کہ اللہ سے نسبت ہو جائے، 24/7 اللہ سے کنیکٹیوٹی ہو جائے، تعلق ہو جائے، تعلق مع اللہ. اور اللہ پاک کا استحضار ہمیں مستقل ہوتا رہے. اور یہ حدیث میں حکم یا ترغیب ہے یہ نا، جو حدیث احسان ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور اگر وہ نہیں ہو سکتا مفہوم ہے تو پھر ایسے جیسے اللہ پاک تمہیں دیکھ رہا ہے. تو مگر مقصود یہاں حدیث مبارک میں کیا آیا کہ ہمیں اس عبادت، اور یہ صرف عبادت نہیں، باقی زندگی بھی. علماء فرماتے ہیں ایسے کہ جس طرح اللہ کا استحضار مکمل ہو. جو آدمی ہر وقت جس کو کامل استحضار ہوگا، وہ معکم این ما کنتم، تو اللہ پاک میرے ساتھ ہے. اللہ کہتے ہیں میں تمہارے ساتھ ہوں، تم جہاں کہیں بھی ہو. یا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ اللہ پاک فرمائے میں تو تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہوں. اگر اس کی کوگنیسنس، اویئرنیس، ہمیں اس کا استحضار حاصل ہو، تو آپ بتائیے ہم گناہ کریں گے؟ کسی کے ساتھ زیادتی کریں گے؟ جھوٹ بولیں گے؟ دھوکہ دیں گے؟ سوال ہی نہیں ہے. اور اس کے ساتھ جب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم اس کی جب مانتے ہیں، کوئی بھی حکم اس کا مانتے ہیں، تو وہ خوش ہوتا ہے. اس خوشی کا بھی ہمیں استحضار شروع ہو جائے گا کہ یہ میں نے کام کیا ہے، آج میں نے کسی کو کھانا کھلا دیا ہے. کسی کو بھی نہیں پتا مگر اللہ کو تو پتا ہے، اور اللہ کے لیے کھلایا ہے. تو وہ اس کو استحضار ہو جائے گا کہ اللہ اس سے خوش ہوا ہے. اور آج میں نے خدا نہ خواستہ کسی کو گالی دے دی ہے، کسی کو کچھ سخت لفظ کہہ دیے ہیں، تو اس کو اس کا استحضار ہوگا کہ بھئی یہ مجھے ایسے گالی تو میں نہیں دے سکتا تھا. ایسے لفظ کسی کے یا کسی کا آج جو ہمارا بہت ایک شاعر بن گیا ہے کہ ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، تمسخر اڑانا. اور کیونکہ ٹک ٹاک اور یوٹیوب کی برکت سے ہوا ہے کہ وہ لوگ پیسے کمانے کا ذریعہ بن گیا ہے، تو اب لوگوں نے، اب وہ حیا بھی چلی گئی. اپنی ماں اور بہن کے ساتھ اور بیٹی اور بیوی کے ساتھ ٹک ٹاک بنا رہے ہیں اور پرینکس بنا رہے ہیں، ناٹ ریئلائزنگ کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اور اس میں ہو کیا رہا ہے کہ آپ کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں، یا کسی طبقے کا مذاق اڑا رہے ہیں. اور یا وہ تہمت ہوتی ہے، یا وہ جھوٹ ہوتا ہے، یا وہ غیبت ہوتی ہے، یا کسی ایک انڈیویجول کا ایسے کر رہے ہیں. تو یا وہ تہمت ہے، یا وہ جھوٹ ہے، یا وہ غیبت ہے. تو
آپ کو یوٹیوب پہ تو ہو سکتا ہے 2 ملین ویوز مل گئے ہوں، مگر یاد رکھیے کہ وہ 2 ملین لوگوں نے جو دیکھا ہے اور ان تک یہ جھوٹ پہنچا ہے، تو آپ گناہ جاریہ میں پڑ گئے. ہاں آپ کو اس کے پیسے بہت مل جائیں گے. استحضار ہی ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہے نا کہ ہو کیا رہا ہے. نیت گناہ کی نہیں ہوتی، میں مانتا ہوں، مگر آج اتنا ہم دین سے دور ہو گئے، یا وہی اللہ کے استحضار سے اتنا دور ہو گئے ہیں، ہم کہتے ہیں یار اس سے کیا فرق پڑتا ہے. آپ عموماً یہ جو آج کل بڑا ہوتا ہے پرینکس، آپ کسی آدمی کو ڈرا دیتے ہیں، اس کو اس کا دل دکھا دیتے ہیں اس وقت، چاہے وہ 2 لمحوں کے لیے ہو. کس نے آپ کو اجازت دی؟ اور اس میں حادثات بھی ہو سکتے ہیں، کسی کی جان بھی جا سکتی ہے، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. اور مگر آپ کو کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اور اس میں سچ کیا ہے؟ بعد میں آپ کہتے ہیں وہ اٹ واز جسٹ اے پرینک. آپ بتائیے، اس کی آپ کے ساتھ کوئی کرے آپ کو اچھا لگے گا؟ تو یہ وجہ کیا ہے؟ ویئر آئی ایم گیٹنگ ایٹ از کہ یہ دراصل اللہ کا استحضار نہیں ہے. ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. ہمیں تو یہ بھی چھوڑ دو، ہمیں تو یہ بھی احساس نہیں کہ اس کا جواب دینا پڑے گا. جو بزنس مین ہوتے ہیں نا، وہ اپنی پیمنٹس ایسے اسکیڈیول کرتے ہیں کہ بھائی یہ چیک سے دینی ہے، یہ کیش سے کرنی ہے، تاکہ سال کا ریٹرن جو ہے نا اس میں میرا وائٹ کیپٹل اور وہ سب بیلنس رہے. بھائی تمہارے وہ تو جون 30 کو دینا ہے تم نے ریٹرن 2025 میں. وہ کہے گا جی وہ تو اس وقت تو ریٹرن دینا ہے، مگر آج جو کروں گا اس کا ریٹرن جائے گا نا. جو میں نے چیک سے پیمنٹس کی ہوئی ہیں وہ تو آئیں گی. تو پھر ایف بی آر پوچھے گا کہ بھائی یہ کہاں سے آئی، کیا گئی. میں صرف سمجھانے کے لیے ایک بات عرض کر رہا ہوں. تو آج سے پریپریشن شروع ہے نا. تو کبھی ہم نے یہ سوچا ہے جو یہ ہم کر رہے ہیں، تو ایک 30 جون ہماری بھی آئے گی نا کلوزنگ کی. وہ کبھی بھی آ سکتی ہے جب اللہ کو حساب دینا ہوگا. اور اللہ کے پاس تو ہر چیز ہے. ہوتا نا ایف بی آر کا تو کچھ نادرا سا بھی نہیں بھی کنیکٹ ہوا ہوگا، اللہ پاک کے پاس ہر چیز ہے. وہ تو تمہاری نیتیں بھی جانتا ہے، اوپر سے تم کچھ بھی کہو وہ تمہاری پیچھے کی نیتیں بھی جانتا ہے. تو اب یہ ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ یہ میں پھر کہتا ہوں، بہت دفعہ ہم دانستہ طور پہ نہیں کر رہے ہوتے، غیر دانستہ طور پہ. مگر یہ اگر جس کو اللہ کا یہ استحضار ہو جائے، اور وہ اس کو یہ اس وقت ہی یہ استحضار ہو جائے کہ اس چیز سے اللہ خوش ہو رہا ہے اور اس چیز سے اللہ ناخوش ہو رہا ہے. جیسے آپ کے والد آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے یہ کام کروں گا تو یہ خوش ہوں گے، اور یہ کام کریں گے تو یہ ناخوش ہوں گے. تو آپ اگر کوئی کام کر رہے ہیں جو ان کی ناخوشی کا ہے، اور جیسے ہی آپ دیکھیں گے ان کا چہرہ بدل رہا ہے، آپ اسے رک جائیں گے نا. اور کوئی خوشی کا ہے تو آپ کو ہوگا کہ شکر الحمدللہ، اچھی بات، میں اور اس میں بڑھ جاؤں. یہ کب ہوگا؟ جب آپ کو یہ استحضار ہوتا ہے، یا یہ بات ہوتی کہ فلاں میرے میرے والد، میری والدہ، میرے بڑے کوئی میرے سامنے ہے. تو یہ کیفیت جتنی دائمی اندر، یہ جو نسبت جتنی دائمی اندر بن جاتی ہے، تو حقیقتاً باقی اعمال ہمارے خود بخود صحیح ہو جاتے ہیں. جتنا یہ کنیکٹیوٹی مضبوط ہو جاتی ہے نا، تو پھر یہ ہمارے اندرونی روح کے اوپر بھی اور ہمارے جسم کے اوپر بھی پھر یہ کنیکٹیوٹی حاوی ہوتی ہے. پھر دیکھو نا، یہاں جب آدمی پہنچتا ہے تو کیا ہوتا ہے، جو حدیث شریف میں آتا ہے نا، جس کا مفہوم ہے کہ نوافل پڑھتے پڑھتے ایک بندہ میرا اتنا میرے قریب پہنچ جاتا ہے کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کی لاتیں بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں کان بن جاتا ہوں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہاں اللہ پاک کیوں آ جاتے ہیں؟ نہیں، اس کا مطلب ہے کہ پھر اللہ کا امر ہمارے، ہم پھر وہ دیکھتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے، ہم وہ سنتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، وہ بولتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے. تو کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اگر ہمیں یہ چیز نصیب ہو جائے. ہماری زندگی کتنی پرسکون، پرامن، ٹرینکولیٹی، پیس. کیونکہ جب وہ ایک تو کہتے ہیں گو ود دا فلو آف چی، جو اس سے واقف ہو چاہیے کیسے، تو اینی وے. تو یہاں مگر اس سے بڑھ کے اگر گو ود دا فلو آف اللہ سبحانہ تعالیٰ، اس کی رضا کے ساتھ جب آپ جا رہے ہوتے ہو، اور اس کا سارا جو بھی ہو رہا ہے، اس کے تمام احکامات میں
حکمت ہے اور ہماری بہتری ہے. جب ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ یہ جو بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے مقدر کیا گیا ہے اور ہمیں یقین ہے، اور اس میں یہ اللہ نے مقدر ہماری بہتری کے لیے کیا ہے. اگر میرے سر میں درد ہے تو اللہ نے میری بہتری کے لیے کیا ہے. جب یہ اندر سے یقین ہو جائے، استحضار ہو جائے، تو پھر انسان بلکہ خوش ہوتا ہے. دیکھیں آپ یہ جو فزیو تھراپی کے لیے جاتا ہے ایک پیشنٹ، تو فزیو تھراپسٹ اس کی ٹانگ کو یوں کھینچتا ہے اور یوں کھینچتا ہے، اور وہ بیچارے کی چیخیں بھی نکل رہی ہوتی ہیں، مگر اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ میری بہتری کے لیے کر رہا ہے. یہ اس کو یہ جو بھی کر رہا ہے، میری ٹانگ کو اسٹریچ کر رہا ہے، ہاتھ کو کھینچ رہا ہے، یا بدن دبا رہا ہے، یا مسل مینوپولیشن کر رہا ہے، اس وقت مجھے 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، یا اس نے وہ مشین لگا دی ہے وائبریشن، ایسے کرنٹ تیز تیز سے لگ رہے ہیں، وہ 10 منٹ لگا دی اس نے، تو وہ میری برائی کے لیے نہیں کر رہا، وہ تو بلکہ میری اچھائی ہے. میری جو بھی تکلیف ہے، اگر مسل میں کوئی درد ہے، یہ چلی جائے گی مستقل اس کے 10 منٹ کرنے سے. تو آپ بتائیے ہم کیا، وہی بات جو میں کہتا ہوں، پھر آپ اس کو آرام سے بیٹھتے ہیں اور وہ لاتیں بھی آپ کی ٹیڑھی پٹیڑھی کر رہا ہوتا ہے اور ہاتھ بھی، اور وہ چیزیں پیچز بھی لگا کے آپ کو کرنٹس بھی دے رہا ہوتا ہے. آخر میں آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے، اور پھر پیسے بھی اس کو دے کے آتے ہیں. پتہ ہے نا کہ بھائی یہ حکمت ہے. تو یہ جو استحضار جب اللہ کے ایسا حاصل ہو جاتا ہے نا آدمی، یہ جنت یہیں اس کو مل گئی. جو آدمی اس مقام پہ مل گیا اس کو تو جنت ہی مل گئی نا. یعنی جو دنیا میں جنت کا ورژن ہو سکتا ہے، جنت میں بھی سب سے بڑی نعمت کیا؟ اللہ پاک کا دیدار. تو یہاں ظاہری بات ہے جو جنت میں دیدار ہے وہ دنیا میں نہیں ہو سکتا، وہ جنت میں ہی ہوگا. مگر یہاں اس کا جو پرتوں میں، اس کے عکس میں، اس کی کاپی میں جو چیز مل سکتی ہے وہ کیفیت حضوری. تو جو جس کو جتنی زیادہ ہو جائے، اس کیفیت حضوری میں بھی سٹیجز ہیں. اس کو ہم نسبت سے لیتے ہیں کہ جی یہاں حضرت نے کیا فرمایا؟ ہماری نسبت تمام نسبتوں سے بلند ہے. تو یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نقشبندیہ میں جو نسبت ہے وہ دوسرے سلسلوں سے اور زیادہ قوی ہوتی ہے. اور یہاں کہتے ہیں جو حضور ان حضرات کے یہاں معتبر ہے، یعنی جو حضرات نقشبند کے یہاں جو حضوری کی کیفیت معتبر ہے، جس کو یہ لوگ حضوری کہتے ہیں، وہ حضور بے بے غیبت ہے، یعنی وداؤٹ اینی انٹرپشن ہے، وہ کنٹینیوس ہے، جس کو انہوں نے یادداشت سے تعبیر کیا. اس پہ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر بھی بات ہوگی. جو نقشبندیہ سلسلے کی کچھ اصطلاحات ہیں نا، خلوت در انجمن، یادداشت، سفر در وطن، تو اس میں سے ایک یہ اصطلاح یادداشت، اس کی طرف اشارہ کریں. بس ان عزیزوں کی نسبت سے مراد یادداشت ہے. یادداشت کا جو مفہوم اس فقیر کی ناقص سمجھ میں آیا ہے، اس کی تفصیل یہ ہے کہ تجلی ذاتی سے مراد حضرت ذات حق تعالیٰ تقدس کا حضور ہے. یعنی یادداشت سے حضرت فرما رہے ہیں کہ جو مجھے سمجھ میں آیا اس کا مقصد ہے، اس کی تفصیل یہ ہے کہ تجلیات ذاتی. اب یاد رکھیے اللہ پاک کی دو قسم کی تجلیات ہیں، ایک تجلیات صفاتی، ایک اس کی صفات کی تجلی ہے، اور ایک اس کی ذات کی تجلی ہے. ذات کی تجلی اس کی ایک ہے جو اس کی ذات ہے اللہ، اور صفات اس کی تجلی صفات رحمانی، رحیم، کریم، غفار، قہار، یہ اس کی صفات ہیں جن کی تجلیات الگ ہیں. اور ایک آپ سمجھیں یہ تو صفات ہیں، مگر صفات اور ذات میں کتنا زیادہ فرق ہے. ذات وہ ہے اس اللہ کی ذات سے، تو تمام جتنی اس کی تجلیات صفاتیاں وہ سب اس کی ذات سے نکل رہی ہیں، مگر اس کی تجلیات ذات تو ایک ہی ہے نا. اس کی گہرائی کچھ بھی ہو، مگر وہ تجلیات ذات، اور سب سے قوی یا ماسٹر یا کنٹرولنگ جو ہے، یا جو حقیقتاً میں اوریجن ہے، وہ تو اس کی تجلی ذاتی ہے نا. تو یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ اس سے مراد اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یعنی وہ تجلیات ذاتی کی طرف فرما رہے ہیں یہ.
جو اسماء و صفات اور شعون و اعتبارات کے بغیر ملاحظہ ہو. یہاں دوسرا نقطہ فرما رہے ہیں کہ یہاں حضرات نقشبند کی طرف جو چیز معتبر ہے، جو حضوری یہ کہہ رہے ہیں، وہ ایسی حضوری جہاں اللہ پاک کی تجلیات یا اللہ پاک کی جو تجلی ذاتی ہے، اللہ کی ذات کی حضوری ہے وہ ہو، اور دوسری صفاتی حضوری کوئی نہ ہو. یہ بھی نقطہ ہے دیکھنے کا کہ اگر ذاتی بھی ہو اور صفاتی بھی ہوں پھر بھی ڈائلیوژن آ گیا نا. تو 100% ذاتی نہیں ہے، صفاتی بھی ہے. مگر یہاں تو کلی 100%. تو کہتے ہیں ان حضرات کے نزدیک اس کو یعنی حضوری والا مقام یہاں یہ لوگ یادداشت اس کو کہیں گے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مستقل 100% تجلیات ذاتی ہو اور دوسری تو کوئی تجلی صفاتی اس میں مکس نہ ہو. اس تجلی کو مشائخ نے برقی کہا ہے. برقی لائٹننگ 1 منٹ میں ہوئی اور پھر ختم ہو گئی، یعنی تھوڑی دیر کے لیے شیون و اعتبار یعنی اس کی شان اور اس کی صفات ظاہر ہوئی، اعتبار کے پردوں کا اٹھ جانا ثابت ہو جاتا ہے، اور پھر وہ شیون و اعتبارات کے پردوں میں پوشیدہ ہو جاتی ہیں. یعنی وہ تجلیات ساری نظر آتی ہیں اور پھر وہ جیسے بجلی چمکتی ہے 1 منٹ کے لیے بہت روشنی اور اس کے بعد پھر غائب. تو کہا یہاں اس کو تجلیات برقی سے انہوں نے لیا ہے کہ یہ بھی آ کے چلی جائے، مگر پس اس بنا پر حضور بے غیبت متصور نہیں ہوگا. یا آپ جو نقشبندیہ سلسلے کی جو بات ہو رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس واسطے اس کو حضور وداؤٹ اے گیپ نہیں ہوا نا. یہ تو یہ نقشبندی حضرات جس کو کہہ رہے ہیں حضوری کا جو مقصود کہہ رہے ہیں یا اس سلسلے میں جو حاصل ہوتا ہے وہ یہ کیا فرما رہے ہیں کہ نہیں، یہ جو جہاں گیپ آ گیا کہ تجلیات صفاتی کچھ دیر نظر آئیں اور پھر چلی گئیں تو یہ گیپ آ گیا، تو یہ حضور بے غیبت نہیں ہوا، وداؤٹ اے گیپ نہیں ہوا. تو یہ وہ چیز نہیں ہے، بلکہ تھوڑی دیر کے لیے حضور ہوگا اور اکثر اوقات غیبت میں ہوگا. یعنی یہ جو میں نے آپ سے تجلیات برقی کا تھوڑی دیر اس کو تو ہوگا وہ چیز پھر نہیں ہوگا. تو یہ حضرات نقشبند فرما رہے ہیں کہ نہیں، یہ جو اصلی حضور اس سلسلے کا ہے وہ یہ نہیں، وہ تو یہ ہونا چاہیے کہ بلا غیبت کنٹینیوس وداؤٹ اے گیپ ان انٹرپٹیڈ حضوری ہو. بس یہ نسبت ان عزیزوں کے نزدیک معتبر نہیں. یہ پہلی والی نسبت جو آگے چلی جاتی ہے حضرات نقشبند کے ہاں معتبر نہیں. حالانکہ دوسرے تمام سلسلوں کے مشائخ نے اس تجلی کو نہایت النہا یعنی آخری مقام کہا ہے. فرماتے ہیں کہ یہ جو تجلی برقی ہے اس کو باقی سلاسل میں وہ کہتے ہیں کہ یہ انتہا ہے، یعنی دس از دی ہائٹ جہاں پہنچ سکتے ہیں. مگر نقشبند حضرات کہتے ہیں نہیں، برقی نہیں، مستقل ہونی چاہیے. جب یہ حضوری دائمی ہو جائے اور ہرگز پوشیدگی قبول نہ کرے اور ہمیشہ اسماء و صفات اور شعون و اعتبار کے بغیر جلوہ گر ہو تو اس وقت یہ حضور بے غیبت ہوگا. حضرت یہی فرما رہے ہیں کہ جب یہ حضوری تجلیات ذاتی مستقل ہو بغیر دوسری صفات کی تجلیات کے، اور مستقل ہو جس کے اندر کوئی خلل نہ آئے، گیپ نہ آئے، ان انٹرپٹیڈ ہو، رکاوٹ نہ آئے بیچ بیچ میں، تو پھر اس کو یہ حضوری کہیں گے. پس ان اکابرین کی نسبت کو دوسروں کی نسبت کے ساتھ قیاس کرنا چاہیے، بلا تکلف سب سے بلند سمجھنا چاہیے. اس قسم کا حضور اگرچہ اکثر لوگوں کے نزدیک بعید معلوم ہوتا ہے، لیکن عربی شعر ہے، نعمت والوں کو ان کی نعمت مبارک ہوں اور عاشق مسکین کو رنج و درد کے گھونٹ. یہ کہتے ہیں کہ اس قسم بہت سارے لوگ قیاس بھی نہیں کر پاتے، اور وہ کہتے ہیں نا اکثر لوگوں کے نزدیک بعید معلوم ہوتا ہے، یعنی ممکن معلوم نہیں ہوتا. مگر یہاں یہی شعر میں یہی اسی طرف اشارہ ہے کہ نعمت والوں کو ان کی نعمتیں مبارک ہوں اور عاشق و مسکین کو رنج و درد کے گھونٹ مبارک ہوں. تو مولانا روم جیسے کہتے ہیں نا عاشقوں کا مذہب اور ہوتا ہے، تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو صاحب حال ہی جانتے ہیں. یہ بلند نسبت اس طرح نادر اور کمیاب ہو گئی ہے کہ اگر بالفرض اسی سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگوں کے سامنے بھی بیان کیا جائے تو احتمال ہے کہ ان میں سے اکثر انکار کر دیں اور یقین نہ کریں.
جو نسبت اب اس بزرگ سلسلے مشائخ کے درمیان مشہور ہے ہو چکی ہے، اس سے مراد حق تعالیٰ سبحانہ کا اس طرح سے حضور و شہود ہے جو شاہد اور مشہود ہونے کے وصف سے پاک ہو، اور وہ توجہ مراد ہے جو مشہور چھ اطراف سے خالی ہو۔ اتنا مشکل نہیں ہے، صرف لفظوں کی بات ہے، میں بھی اب تھوڑا اور آسان اردو میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ یہ کہتے ہیں یہ بلند نسبت اس طرح نادر اور کیمیاب ہو رہی ہے، یعنی اس طرح سکیرس ہو رہی ہے، ملنا اس نسبت کا بہت مشکل، دیکھنا بہت مشکل ہو رہا ہے کہ بالفرض اگر اس جیسے حضرت نے جو نسبت بتائی نا کہ تجلیات ذاتیہ کی حضوری مستقل ان انٹرپٹیڈ، وہ کہہ رہے ہیں یہ نسبت اگر نقشبندی حضرات کو بھی بہت سارے بزرگوں کو بتائے، ان کے سامنے بیان کریں تو احتمال ہے کہ یہ گمان ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ اس کا انکار کر دیں گے، جی یہ کہاں سے ہو سکتا ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور یقین نہ کریں۔ فرماتے جو نسبت اب ان بزرگوں، یعنی اب جو یہ والے بزرگ ہیں جو کہتے ہیں یہ والی نسبت اب نقشبندی حضرات میں کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، تو کہتے ہیں جو نسبت اب اس سلسلے کے مشائخ کے درمیان مشہور ہو چکی ہے، جس کو عام طور پہ مشائخ نقشبند بھی، عام مشائخ نقشبند جو عرف میں جو ہیں، وہ جس کو نسبت کہتے ہیں، اس سے مراد اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اس طرح پر حضور و شہود، یعنی اللہ پاک کا اس طرح دیکھنا ہے جو شاہد اور مشہود ہونے کے وصف سے پاک ہو، اور وہ توجہ مراد ہے جو مشہور چھ اطراف سے خالی ہو۔ یعنی یہ جو یہاں ابھی عام طور پہ عرف میں، یعنی عام طور پہ جو عام مشائخ نقشبند ہیں وہ بھی جو اس کو سمجھتے ہیں، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ نسبت کیا ہے کہ ایسی کیفیت جہاں حضور و شہود ہے جو شاہد اور مشہود ہونے کے وصف سے پاک ہو، یعنی وہاں دوئی ختم ہو جائے، شاہد یعنی وہ دیکھنے والا اور جس کو دیکھا جائے، دو انٹیٹیز ہو گئی نا، جہاں یہ اویئرنیس بھی ختم ہو جائے، وہاں جہاں صرف تو ہی تو، اپنا آپ بھی وہ اس کا ختم ہو گیا، اس سے بھی وہ اب اس کو استحضار نہیں کہ میں ہوں، اور وہ جس طرح کسی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمیں اس کا بھی استحضار ہوتا ہے، وہ اللہ پاک کی ذات میں ایسا گم ہو گیا ہے کہ بس وہ اب نہ اس کو اپنا استحضار ہے نہ کسی اور چیز کا استحضار، وہ اللہ کی ذات میں ایسا گم ہو گیا۔ تو کہہ رہے ہیں آج کل یہ چیز، یہ وصف جو ہے نا، یہ اس کو زیادہ لوگ کہتے ہیں، اور یہ جو وصف ہے، یہ چیز ہے، جب یہ کیفیت ہوتی تو آپ دیکھیں پھر کہ مشہور کیا ہے، اور توجہ سے مراد ہے کہ جو مشہور چھ اطراف سے خالی ہوں، یعنی چھ اطراف، مغرب، مشرق، شمال، جنوب، اوپر نیچے، چھ اطراف ہو گئے نا، چھ جہتیں، تو یعنی اس وقت اس کو یہ بھی احساس نہ ہو کہ اوپر سے آ رہا ہے یہ اللہ کا استحضار، اوپر کی طرف میں دیکھ رہا ہوں، نیچے کو، اس سے بھی چھ جہتوں سے بھی پاک ہو، اگرچہ فوق یعنی اوپر کی طرف جہت کا گمان ہوتا ہے، اور ظاہر میں دائمی معلوم ہوتا ہے کہ عام طور پہ انسان جب اللہ کا استحضار کرتا ہے اس کا فوق یعنی اوپر کی طرف سے گمان ہوتا ہے۔ یہ نسبت، ہاں یہ بھی بڑا ضروری چیز ہے، یہ نسبت بغیر سلوک کے صرف مقام جذبے میں بھی ثابت ہوتی ہے۔ ہمارے نقشبندیہ سے ہر سلسلے میں یہ جو سلوک کا سفر ہے اس کے دو حصے ہیں، ایک مقام جذب اور ایک مقام تزکیہ نفس کا ہے۔ دوسرے سلاسل میں پہلے شروع میں جو تربیت ہوتی ہے وہاں اس کو جو ذکر یا تربیت کرتے ہیں وہاں تزکیہ نفس پہ زیادہ زور ہوتا ہے، اور ذکر پہ اور جذب پہ کم زور ہوتا ہے۔ وہاں وہ پہلے جو ہے وہ نفس کا تزکیہ کر کے پھر وہ ذکر بتاتے ہیں جس میں جذب یعنی اللہ کی طرف کھچاؤ جس کو کہتے ہیں، خود بخود اللہ کی طرف کھنچنا جانا، تو وہاں اس طرح چلتے ہیں۔ ہمارے یہاں نقشبندیہ میں پہلے مراقبات بتا دیتے ہیں، وہاں دوسرے سلاسل میں آخر میں مراقبات بتاتے ہیں۔ ہمارے یہاں پہلے شروع ہی مراقبے سے کرتے ہیں، یہاں پہلے جذب ہے کہ پہلے انسان کو جب مراقبہ کرتا ہے تو خود بخود وہ اللہ کی محبت اور ایک جذب والی کیفیت حاصل ہو جاتی ہے، جہاں اس کی اپنی کم محنت ہوتی ہے ماں سوائے اس کے کہ وہ مراقبہ کر رہا ہے،
خود بخود بہت ساری کیفیات بھی شروع ہو جاتی ہیں. تو اس میں کہتے ہیں کہ یہ اس جذب کی کیفیت میں یہ چیز سلوک میں کہ باقی سلوک کے تزکیہ نفس کے بغیر یہ چیز صرف ذکر اور اس سے ہی حاصل ہو جاتی ہے، مراقبات اور اس سے ہی. مگر یہ کامل نہیں ہے یہ آدمی، یاد رکھیے گا. یہاں ہی بہت لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ وہ، میرا اپنا مشاہدہ بھی ہے کہ شروع میں مراقبات کیے تو یہ نظر آ گیا اور وہ نظر آ گیا، فلاں چیز پتہ چل گئی، کچھ استحضار شروع ہو گیا یا اس قسم کی کیفیات شروع ہو گئی. اب وہ شخص اپنے آپ کو کامل سمجھنا شروع ہو جاتا ہے، حالانکہ ابھی اس کا نفس جو اصل ایک بڑی چیز تھی وہ تزکیہ نفس تھا. کیونکہ اس کا تصفیہ قلب ہو گیا ہے، جذب کی وجہ سے اس کی قلب میں اللہ کی محبت تو آ گئی ہے، مگر نفس جو ہے یہ ایسا ہی ہے کہ قلب کا ایک حوض ہے، آپ نے پاک کر لیا، ایک پول ہے، پونڈ ہے قلب کا جس کو آپ نے صاف پانی بھر دیا ہے. مگر نفس سے اس میں نیا پانی آتا رہتا ہے ہر وقت. اگر نفس کا تزکیہ نہیں ہوا تو وہاں سے گندا پانی آتا رہے گا. آج آپ نے ذکر اذکار کر لیا ہے اور قلب صاف ہو گیا ہے اور آپ میں بہت ساری چیزوں کا ہمت آ گئی ہے، اپنے نفس کے تزکیے کے لیے ہمتیں آ گئی ہیں، مگر آپ نے ابھی وہ تزکیہ نہیں کروایا. تو کیا ہوگا کہ جب آپ بڑے مراقبات کر لیے اور کچھ کیفیات ہو گئیں تو آس پاس لوگوں نے آپ کی تعریف شروع کر دی، اس وقت آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کے اندر تکبر آ رہا ہے، ریاکاری آ رہی ہے. اچھا اس سٹیج میں کیا ہوتا، یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ اکثر لوگ پھر وہ کہتے ہیں یہ شیخ صاحب کیا جانتے ہیں، ان کو تو یہ تو یہ بیچارے تو خود بھی کہیں پہنچے نہیں ہوئے نا، میں پہنچ گیا ہوں تو آئی ڈونٹ نیڈ ہم. وہ ایسے لوگ رابطہ بند کر دیں گے یا آپ یا اپنی دو تین کیفیتیں سنائی، شیخ نے ڈانٹ دیا یہ کیا کر رہے ہو، چھوڑو یوں کرو، تو رابطہ ہی بند کر دیں گے اس خوشی میں کہ بھئی میں تو بہت پہنچا ہوں، شیخ صاحب کو تو کچھ آتا نہیں ہے. اب شیخ کو کیسے کچھ نہیں آتا جب اللہ نے مقرر کیا تمہاری اصلاح کے لیے؟ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے تم کہاں پھنسے ہو. تم جیسے مونٹرسری کا بچہ کہتا ہے مجھے تو زیڈ تک اے بی سی آ گئی ہے، یہ ٹیچر کو کیا پتا، یہ والی بات ہوتی. مگر وہ ہوتا کیا ہے، جو بچہ پھر زیڈ تک اے بی سی ڈی میں خوش ہے وہ پھر 70 سال کی عمر میں بھی وہ اے بی سی جانتا ہے، آگے نہیں جانتا. تو اب یہاں جو خطرے کی بات ہے، اور شیخ جو کرتا ہے وہ سالک کو وہاں چھوڑتا نہیں ہے، وہ آگے لے کے چلا جاتا ہے اس کو، پھر تزکیہ نفس میں اس کا کراتا ہے تاکہ مزید جو روزانہ پانی آ رہا ہے وہ نفس کے گندے خیالات اور گندی خواہشات اس پاک دل میں نہ آئیں. دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ تحقیق مفہوم ہے کہ یاد کرو اس دن کو جب تمہاری جان اور نرینہ اولاد کام نہیں آئے گی مگر قلب سلیم. اب یہاں کو اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں، یاد کرو اس دن کو، مینز قیامت. ٹھیک ہے، تو یعنی قیامت میں جو قلب سلیم لے کے گیا. آج میرا قلب سلیم ہے اس کا اعتبار نہیں ہے. اس دن ہم نے قرآن شریف کی آیت بھی پڑھی تھی نا کہ جو نیکی کی اور جو نیکی لے کے آیا، نیکی کرنا نہیں. بہت سارے لوگ ہیں اللہ معاف کرے بڑے نیک ہوتے ہیں یا بڑی نیکیاں کی ہوتی ہیں اور کبھی مرتد ہو جاتے ہیں، اللہ معاف کرے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو اب اس کی نیکی گئی نہیں نا آخر میں، تو اب وہ تو دائمی جہنم ہی ہو گیا، کفر پہ مر گیا، حالانکہ اس نے نیکیاں بھی کی تھیں. اصل اعتبار کیا ہے، نیکی لے کے آنا ہے. تو یہاں بھی قلب سلیم لے کے جانا ہے. تو قلب سلیم لے کے کیسے جاؤ گے اگر تمہارا تزکیہ نفس نہیں ہوا؟ تو یہ روز تمہیں دائماً گندا کر رہا ہے تمہارے حوض کو، قلب کے. آپ قلب کو صاف بھی کرتے ہیں وہ پھر گندا کر دیتا ہے. تو ضرورت کیا ہے کہ قلب کو بھی صاف کیا جائے اور اور اس کو صاف رکھنے کے لیے نفس کا تزکیہ بھی کروایا جائے کہ اب جو اس میں پانی آئے وہ صاف ستھرا ہے. دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا سوئمنگ پولز ہوتے ہیں بہت عرصے استعمال نہیں کیا، گندا ہو گیا، تو ایک پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر وہ کلورین ڈالیں گے، کیمیکلز ڈالیں گے، فلٹر سے صاف کریں گے، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ صاف ہو گیا پول. مگر اگر آپ کا اس پول کو جو پانی بھرنے کے لیے آپ مزید پانی لا رہے ہیں وہ مٹیالہ ہے، تو آپ بتائیے پھر پول گندا نہیں ہو جائے گا؟
آپ پھر فلٹر چلائیں گے، صاف کریں گے، اور پانی آئے گا اور گندا ہو جائے گا. تو حل کیا تھا کہ یہاں پول کو تو صاف رکھنا ہی تھا، مگر ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو لازمی بنانا ہے، انشور کرنا ہے کہ اس میں مزید گندا پانی نہ آئے. اس کے لیے تزکیہ نفس چاہیے. تزکیہ نفس کے لیے مجاہدات چاہیے. وی ہیو ٹو لیو آر کمفرٹ زون. ہمارا شوق یہ دیکھنے کا، وہ دیکھنے کا، یہ سننے کا، وہ سننے کا، سوتے رہنا، اس کے لیے مجاہدات ہیں. اس کے لیے ایسے آدمی کے لیے تہجد بھی لازمی ہے، اشراق بھی لازمی ہے، شاست بھی لازمی ہے. کیا اس کے نفس پہ بوجھ پڑے. آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کیا کہ ہم اپنی نفس کی تسکین ہر وقت کرتے رہتے ہیں. یہاں نفس کی خواہش آئی نہیں، یا ہم اس کے اوپر فوراً اس کو پورا کر دیتے ہیں. ذرا بھی ہم نہ بھوکا رہنا پسند کرتے ہیں، نہ گرمی پسند کرتے ہیں. وہی میں نے جیسے بات کی، نفس کی خواہش ہے، کسی کو برا کہہ دیا، بھلا کہہ دیا، کسی کے مذاق اڑا دیا. نفس کی خواہش ہے یہ. اب وہ جو سارا دن ذکر کیا تھا کہاں رہ گیا. سارا دن مدرسے میں پڑھا تھا، تلاوت کی تھی، باہر آئے بد نظری کر دی، گندا ہو گیا حوض. امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک غلط نظر 40 دن کی عبادت کی حلاوت ختم کر دیتی ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے. اور آج کئی دوست ہمارے اس دھوکے میں ہو جاتے ہیں کہ جب ان کو کچھ کیفیات اور کچھ اس قسم کی چیزیں ہو جاتی ہیں، وہ اپنے آپ کو کامل سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. اور پھر وہ یعنی پیری فقیری کو پھر ایکچولی ود اور وداؤٹ ریئلائزنگ دھندا بنا لیتے ہیں. سیلف پروجیکشن، لوگ میرے ہاتھ چومیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ کیا ہے، یہ تو نہیں نہیں، مجھے تو تکبر نہیں آ رہا. لوگوں کی جیبوں پہ نظر رکھنا، یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ کوئی تزکیہ نفس نہیں ہوا. تو یہ لازم ہے، کیونکہ ہمارے یہاں جذب پہلے نقشبندیہ میں، یا تو اور بھی زیادہ اویئرنیس ہونی چاہیے کہ کوشش کریں، چھوٹے چھوٹے مجاہدات کریں، کوشش کریں کہ باہر کا کھانا کم کھائیں. کلی بند کرتے ہیں بہت اچھا، مگر کم کھائیں. باہر کے کھانے میں ظلمت ہے، شرن حلال ہے، مگر نفس پہ گرا ہے نا کہ بھئی فلانی چیز نہیں کھانی، فلانی چیز باہر کی نہیں، گھر کی پکی ہوئی ہے کھائیں. اور جس نے جتنے یہ مجاہدات کیے، احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، وہ کسی بے وضو کے ہاتھ کا کھانا پکا ہوا نہیں کھاتے تھے. آپ کہیں گے جی اس میں کون سا مجاہدہ ہے؟ مجاہدہ تو ہے جو بیچارہ پکا رہا ہے اس کو وضو کرنا پڑتا ہے. نہیں، کیا مجاہدہ ہے. ان کو انگریز کے زمانے میں جب قید کیا گیا تو حضرت جیل میں تھے. تو آپ کو پتہ ہے جیل کا کھانا، وہ بھی اس زمانے میں، تو حضرت نے کھانا بند کر دیا. اور جو بستر تھا وہ تو قیدیوں کا، کس قسم کے قیدی، اور کیا گندا بستر اور وہ سب. تو یہ تو انہوں نے اس بستر پہ سونا بند کر دیا. سارا وقت بس مسجد میں ہی ہوتے تھے. تو وہاں کا جو جیلر تھا، تو اس نے یہ دیکھا کہ بابا ہے یہ نہ کھاتا ہے نہ اور سوتا بھی نہیں ہے، مسجد میں ہی ہے. تو وہ مسلمان تھا. تو وہ وہاں جب گیا، انہوں نے کہا کہ حضرت یہ آپ کیوں نہیں کھائے تو صحیح. انہوں نے بولا بھائی میں تو کسی بے نوازی کا نہیں کھاتا ہاتھ کا پکا ہوا، اور یہ نہ ہی میں ایسے گندے بستر، ناپاک بستر پہ تو میں نہیں سوتا. اب دیکھو یہ اپنے کتنا مشکل ہے. بھوک تو لگتی ہے، مگر یہاں یہ ان کا تقویٰ تھا کہ میں نہیں کھاؤں گا اور نہ ہی میں ایسا سوؤں گا. کہا کہ پھر اس نے، وہ ڈیلر نے کہا کہ جی میری بیوی جو ہے وہ نمازیں تو پڑھتی ہے، 5 وقت کی نہیں پڑھتی، اب میں اس کو تنبیہ کر دوں گا کہ 5 وقت ہی پڑھنا، اور وہ آپ کے لیے کھانا پکایا دے گی، اور میں گھر سے آپ کے لیے صاف بستر لاتا ہوں اور آپ اس پہ سوئیں. پھر اپنے احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے تو کرامات اور کشف قبور. دل جب پاک ہوتا ہے نا، اور دل پاک ہونا اور یہ جو دائمی حضوری اور یہ مقامات کے لیے یہ تزکیہ نفس لازم ہے. جذب بھی لازم ہے، تصفیہ نفس بھی. تب جب اس درجے دل پاک ہوتا ہے پھر اللہ کے انوارات آتے ہیں نا. ہم کہتے ہیں کہ ہم دل کو تو گندا رکھیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ کا دیدار ہو جائے. جیڑا عاشق بن کے سکھ ڈھونڈے، اودی قسمت وچ دیدار بھی نہیں. ہمارے فراز بھائی پڑھتے ہیں نا وہ اشعار، جو عاشق بن کے
سکھ ڈھونڈتے کمفرٹ زون میں رہنا چاہے، پھر اس کی قسمت میں دیدار محبوب کا نہیں ہوتا۔ اس کی برتری کی کوئی وجہ ظاہر نہیں ہے بخلاف اس یادداشت کے جو پہلے بیان کی ہوئی ہے، جس کا حاصل ہونا جذبے کی جہت اور سلوک کے مقامات کی تکمیل کے بعد ہے، اور اس کے درجے کی بلندی کسی کسی پر پوشیدہ نہیں ہے۔ تو یہ جو کیفیت میں نے بتائی، جو عام مشائخ نقشبند جس کو نسبت یا حضوری کہہ رہے ہیں، تو وہ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جس میں گیپس بھی آ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ نہیں، اصل چیز جو ہے وہ مسلسل بغیر کسی انٹرپشن کے جو حضوری ہے، دائمی ہے اور تجلیاتی ذاتی کی ہے، وہ اصل یادداشت اور اصل حضوری ہے جو مقصود ہے، اور دونوں کے اندر فرق صاف ظاہر ہے۔ اگر پوشیدگی ہے تو وہ صرف اس کے حاصل ہونے میں ہے بس۔ ہاں، اس میں دوسرا نقطہ وہ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ یہ جو دائمی حضوری والی بات ہے، یہ اس کے حصول کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں، جذب والا بھی کمال میں ہونا چاہیے ہمارا، اور تزکیہ نفس بھی ہونا چاہیے۔ تزکیہ نفس کے بغیر، اب یہ مجدد صاحب کہہ رہے ہیں، کچھ ہمارے دوست احباب نقشبندی سلسلے کے یہ سمجھتے ہیں کہ تزکیہ نفس صرف مراقبات میں ہی تزکیہ نفس ہو جاتا ہے۔ اگر صرف مراقبات میں ہی ہوتا تو مجدد صاحب یہ کیوں فرماتے؟ اس کے علاوہ بھی میرے خیال مکتوب نمبر 88، وہاں بھی مجدد صاحب رحمہ اللہ نے اس بات پہ بڑی تاکید کی ہے کہ ذکر کے ساتھ تزکیہ نفس لازمی ہے، اس کے بغیر سلوک نہیں طے ہو سکتا۔ چاہے آپ مراقبات 10 گھنٹے کریں، وہ اپنی جگہ پہ، مگر باقی تزکیہ نفس کے لیے جو مجاہدات ہیں، جو نفس کی توڑ ہے، ہم زیادہ سونا چاہتے ہیں، زیادہ کھانا چاہتے ہیں، زیادہ بولنا چاہتے ہیں، زیادہ لوگوں سے ملنا چاہتے ہیں، تو اس کو کہیں تو ہمیں پتھر رکھنا پڑے گا نا۔ آگے ایک شعر آخری پر یہ فرماتے ہیں کہ بس اگر حسد کرنے والا حسد کی وجہ سے انکار کرے اور کوئی ناقص اپنے نقص کی بنا پر انکار کرے تو معذور ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ جو میں نے بیان کیا ہے، اگر کوئی حسد کی بنیاد پہ اس کا انکار کر دے، یا کوئی خود ناقص ہے تو وہ سمجھ ہی نہیں سکتا، یہ تو کاملین کی بات ہے، اور حضرت تو خود ماشاءاللہ مجدد الفسانی تھے، تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ تو کاملین کی بات ہے۔ اگر کوئی کوتاہ نظر اس گروہ نقشبند کو ناکامی کا طعنہ دے تو اللہ کی پناہ کہ میں اس شکایت کو زباں پر لاؤں، جہاں کے سارے شعر اسی سلسلے سے وابستہ ہیں، لومڑی مکر سے اس زنجیر کو کیسے کاٹ سکتی؟ والسلام علیہ آخر وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر اب مراقب ہو جائیں، اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، ہونٹوں کو ملا لیں، زبانوں کو تالو کے ساتھ لگائیں تاکہ حرکت نہ کرنے پائے، اور دل میں جو الٹے پستان سے 2 انگل نیچے پہلو کی جانب ہے، اس میں خیال کیجئے کہ اللہ جل جلالہ امن والوں کے ذکر کے انوارات، تجلیات، برکات کا نور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک، قلب مبارک سے بزرگان دین سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے توسل سے میرے دل پر آ رہا ہے، جو میرے دل کے اندھیرے گناہ قدرات ظلمات سب مٹا دیتا ہے، اور میرا دل کہہ رہا اللہ اللہ۔ آمین الحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب المیزان۔ اللہ پاک ہم سب کو یا اللہ یہ مقام حضوری نصیب فرما۔ ہمارے بھائی رضوان العارم صاحب کی اہلیہ کا پرسوں انتقال ہو گیا، ان کے لیے دعا فرما، اللہ ان کی مغفرت فرما، آنے والی منزلیں آسان فرما، بلا حساب و کتاب جنت فردوس عطا فرما، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما۔ اللہ تمام مرحومین کی یا اللہ مغفرت فرما، جن کی مغفرت فرما دی ان کے درجات بلند فرما۔ اللہ ہم سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمدللہ۔